ومنهم من آهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحین۔ آج آیت نمبر سورہ توبہ کی 75 سے بیان ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ آهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ان میں سے بعض منافقین وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر ہم کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا تو ہم ضرور بضرور صدقہ کریں گے اور ضرور ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے، نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے مال دیا تو ہم بہت صدقہ کریں گے اور بڑے نیک ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ۔ بس جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں مال عطا کیا تو اب انہوں نے اس میں بخل کیا اور انہوں نے پیٹھ پھیر لی، حالانکہ وہ اعراض کرنے والے تھے، حالانکہ وہ اعراض کرنے والے تھے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ سو اس کے بعد اللہ نے ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا جس دن سے وہ اس کے حضور پیش ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور اس لیے بھی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ علام الغیوب۔ کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ان کے دل کے راز کو اور ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے، اور بے شک اللہ تمام غیبوں کو بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اب ان 4 آیات کے اندر جیسے کہ پیچھے بھی منافقوں کا ذکر چل رہا ہے مسلسل، اور ان میں سے بعض منافق وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے، اور جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے مال دے دیا، مال عطا کیا، تو انہوں نے اس میں بخل کیا اور اب اپنی پیٹھ پھیر دی، تو وہ اعراض کرنے والے لوگوں میں سے تھے۔ کیونکہ اچھا اس کے بعد اللہ نے ان کے دلوں میں اب اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا کہ جس دن وہ اس کے حضور پیش ہوں گے، ان کے دلوں میں اللہ نے نفاق ڈال دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور اس لیے بھی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ ایک تو انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وعدہ خلافی کی، اور دوسرا اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں فضل سے جب مال دے گا تو ہم اس کے راستے میں جو ان سے ضرور خرچ کریں گے، صدقہ کریں گے، تو اس لیے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا گیا۔ ایک تو انہوں نے وعدہ خلافی کی اور دوسرا وہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو کیا انہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ ان کے دلوں کے راز کو، ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے؟ جو وہ سرگوشیاں کرتے ہیں ان کے دلوں کے راز کو، بے شک اللہ تمام غیبوں کو بہت زیادہ جاننے والا ہے، بہت زیادہ۔ اب اصل میں ان آیات کے اندر یہ کہا گیا کہ اس کی جو شان نزول ہے اس کے ضمن میں کہ ثعلبہ بن حاطب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے
اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے مالدار کر دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ثعلبہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم میری طرح ہو؟ اگر میں چاہتا نا تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ ساتھ چلتے۔ کیا تجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ تو میرے جیسا ہی ہو؟ تو جو دولت کے لیے دعا کر رہا ہے کہ میں بہت دولت مند ہو جاؤں۔ اس نے پھر کہا، اس نے کہا حضور آپ دعا فرما دیں کہ میں مالدار ہو جاؤں، دولت مند ہو جاؤں۔ مجھے خدا کی قسم، مجھے قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو نبی برحق بنایا، اگر مجھے دولت مل گئی نا تو میں اس کا پورا حق ادا کروں گا، یعنی صدقہ، خیرات، زکوٰۃ دوں گا میں۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ثعلبہ تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کر سکو اتنے زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا تم شکر ادا ہی نہ کر پاؤ۔ تو یعنی دیکھ لو، مگر وہ جو ثعلبہ تھا اس نے پھر یہی کہا، اس نے کہا نہیں، یعنی اس نے کہا نہیں، آپ دعا فرمائیں یا رسول اللہ کہ میں دولت مند ہو جاؤں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ یہ بات حضور نے کہہ دی، اس نے بات پھر بھی نہیں مانی، اس کے باوجود بھی حضور کی بات نہیں مانی جو حضور چاہتے تھے۔ اس نے کہا نہیں آپ دعا فرمائیں میں دولت مند ہو جاؤں۔ اب یہ تو پھر ایسے بھی لوگ تھے جو کفار جو ان سے یہود نصارہ، تو جو یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ اپنی جگہ پر اٹل ہے۔ تو اب اس نے پھر جب بات نہیں مانی، اس نے کہا نہیں آپ دعا فرمائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کو مال عطا فرما، یعنی اس کو مالا مال کر دے، دولت مند کر دے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ اللہ نے اس کے لیے دولت کے دروازے کھول دیے۔ اب اس نے تھوڑی سی بکریاں خریدیں، ان بکریوں میں اتنی برکت ہوئی کہ مدینہ منورہ کے اندر کوئی حویلی ایسی نہیں تھی جس میں ان بکریوں کو وہ رکھ سکے۔ اب یہ وہ شخص تھا جو ہر روز دن کو بھی حضور کی بارگاہ میں اور رات کو بھی حضور کی بارگاہ میں، یعنی رات اور دن حضور کی بارگاہ میں گزرتے تھے۔ حضور نے پہلے کہا تھا کہ دولت کے چکر میں نہ پڑنا، اتنی دولت بڑی ہوتی ہے جس کا شکر ادا کیا جا سکے اور جس کا شکر ادا نہ کیا جا سکے۔ اس نے نہیں مانا، حضور نے دعا فرما دی۔ اب بکریوں میں ایسی برکت ہوئی کہ کوئی حویلی ایسی نہ اسے ملے پورے مدینہ طیبہ کے اندر جس کے اندر وہ بکریاں جو سی رکھ سکے۔ اخیر اس نے پروگرام بنایا کہ جنگل کے اندر دور اس نے ایک جگہ ایک ڈیرا بنایا بکریوں کے لیے جن سے۔ تو پہلے تو اب اس کی یہ حالت تھی کہ وہ صبح بھی مسجد میں گزارتا تھا، شام کو بھی مسجد نبوی میں اس کی گزرتی تھی۔ تو اب ہوا کیا کہ آہستہ آہستہ پہلے تو وہ دن کو غائب ہونا شروع ہوا، پھر جو رات کو آتا تھا حاضری دیتا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس نے رات کو بھی حاضری دینی چھوڑ دی۔ اچھا، اور پھر اب بکریاں اور بڑھتی چلی گئیں، تو اب کیا، پہلے دن کو چھوڑا پھر رات کو چھوڑا، جمعہ پڑھ لیا کرتا تھا حضور کے پاس، پھر آہستہ آہستہ اس نے جمعہ پڑھنا بھی چھوڑ دیا جن سے۔ تو اب ہفتے میں صرف جمعے کی نماز جو سی مسجد نبوی میں نصیب ہوتی، یعنی اب اگر کوئی بہانہ مل جانا تو آ کر حضور کے پاس بیٹھ جانا، اور بہانہ نہ ملنا تو وہ غائب ہو جانا۔ اب نہ دن کو حضور کے پاس نہ رات کو حضور کے پاس، جو پہلے دن کو بھی حضور کے پاس ہوتا تھا اور رات کو بھی حضور کے پاس ہوتا تھا، اب وہ دور نکلنا شروع ہو گیا جن سے، اپنے گھر کے لالچ میں، دولت کے لالچ میں، کمانے کے لالچ میں، پیسوں کے لالچ میں۔ اچھا، اب اسی دوران زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بندے بھیجے اس کے پاس، کیونکہ اب وہ ہر روز حضور کی بارگاہ میں آ کے نہیں بیٹھتا تھا، اب وہ کبھی موقع ملتا تھا تو آ کے بیٹھ جاتا تھا، ورنہ غائب رہتا تھا جن سے۔
سامنے نہیں آتا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بندے بھیجے، تو اب اس نے کہا جب اس کے بھی جو مال تمہیں اللہ نے دیا ہے اس کا حق ادا کرو، تو اب اس نے کہا کہ یہ تو اس کے منہ سے یہ لفظ نکلے، اس نے کہا کہ یہ تو بہت زیادتی ہے، تم ذرا ایسا کرو آگے سے ہوا میں سوچتا ہوں۔ وہ دونوں وہاں سے ایک اور بندہ تھا سلیمی، اس کے پاس چلے گئے۔ اچھا، اس نے بھی سالبہ کی بات سن لی۔ اچھا، اس نے کیا کیا، اس نے تو بہترین جانور زکوٰۃ کے لیے خوشی خوشی سے پیش کر دیے۔ اب جب واپسی پر اس نے کہا، اس نے وہ جو 2 بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے، اس نے ان کو کیا کہا تھا، تم ذرا آگے سے چکر لگاؤ میں سوچتا ہوں۔ اب جب وہ واپسی پر پھر وہاں سے گزرے تو کہنے لگا ذرا وہ خط تو دکھاؤ نا، اس میں کیا لکھا ہے، یعنی جو حکم دیا گیا زکوٰۃ اکٹھی کرنے کا۔ تو خط پڑھنے کے بعد کہنے لگا یہ تو جزیہ ہے، تم جاؤ میں ذرا سوچ لوں۔ اب جب وہ دونوں بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے تو اس سے پہلے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سالبہ کی حقیقت بتاتے، تو حضور کو تو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا تھا، تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ دونوں بندے آئے نا تو حضور نے فرمایا سالبہ ہلاک ہو گیا۔ ہلاکت کے لفظ نکلے اس شخص کے لیے جو پہلے دن کو بھی اور رات کو بھی آپ کے پاس ہوتا تھا، مگر آہستہ آہستہ غائب ہونا شروع ہوا، اور پھر جمعے کو، اور پھر آہستہ آہستہ جمعے پہ سے بھی غائب ہونا شروع ہو گیا۔ حضور نے فرمایا سالبہ ہلاک ہو گیا، اور سلیمی کے لیے حضور نے دعا کی، ان کے لیے حضور نے دعا فرمائی۔ تو چنانچہ تفاسیر کے اندر ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ اس کے لیے اس موقع پر یہ نازل کی گئی تھی۔ اب جب اس کے رشتہ داروں نے آ کر اس کو یہ بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیرے حق میں یہ آیت اتری ہے، اب جب اس کو پتہ چلا نا کہ وہی نازل ہو گئی ہے اور یہ چیز اب نازل ہو گئی ہے، اللہ کا حکم، تو اب وہ ایک دم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اور کہنے لگا کہ اب آپ نہ یہ مجھ سے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ قبول کر لیں۔ جب حضور نے بھیجا تھا تو دینے سے انکار کر دیا، اب جب اس نے دیکھا کہ قرآن کا حکم نازل ہو گیا میرے متعلق، اب حضور کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا یہ صدقہ، خیرات، یہ زکوٰۃ میرے سے قبول کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تیرا صدقہ قبول کرنے سے مجھے منع فرما دیا ہے، جب اللہ نے مجھے منع فرما دیا میں تیرے سے صدقہ کیسے لے سکتا ہوں؟ اب وہ رونے لگا، اب اس کو اپنی غلطی کا، اس چیز کا احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا، کیونکہ حضور نے ہلاکت کی دعا فرمائی تھی، حضور نے پہلے ہی کہا تھا، اور اس کا اثر کیا ہوگا کہ تم آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جاؤ گے، یہاں تک کہ اس نے سر پر خاک ڈالنا شروع کیا۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ حضرت صدیق اکبر کے عہد خلافت میں وہ صدقہ اور خیرات لے کر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا جس کا صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا تو کیا صدیق قبول کر لے گا؟ چلے جائیں یہاں سے، دوڑ جاؤ۔ وہ بھی پردہ فرما گئے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں وہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ مجھ سے یہ صدقہ اور خیرات قبول کر لیں، کسی طرح قبول کریں میرے سے۔ کہا کہ جس شخص کا صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ اور جس کے مال کو اللہ کے رسول اور صدیق اکبر نے قبول نہیں کیا تو کیا عمر فاروق قبول کر لے گا؟ دفع ہو جائیں یہاں سے، نکل جائیں یہاں سے، میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ اور اسی حالت میں وہ حضرت عثمان غنی کے دور میں مر گیا، اور بعض جگہوں پر ہے کہ وہ حضرت عثمان غنی کے پاس بھی حاضر ہوا تھا مگر انہوں نے بھی قبول نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا نہیں، جب اللہ کے رسول نے، صدیق اکبر اور عمر فاروق نے نہیں قبول کیا تو میں کیسے قبول کر لوں تیرا صدقہ اور خیرات؟ تو یعنی نفاق کی بیماری، یہ جو منافقت تھی یہ پہلے ان کے اندر موجود تھی، ان کے اندر، تو ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے اور جن چیزوں میں یہ پڑ گئے جو ان سے یہ ان کی وہ جو بیماری ہے یہ اور زیادہ بڑھ گئی جو ان سے یہ، اور اس بیماری کی جڑیں ان کے دلوں کے اندر مضبوطی سے گڑ گئیں۔ پہلے جن باتوں کو غور سے سنتے تھے اور دلوں کی کیفیت تبدیل ہو جاتی تھی، اب بات سنتے بھی ہیں تو ان کے دل اور دماغ کے پر کوئی اثر نہیں ہوتا،
یعنی یہ پتھر کے ان کے دل بن چکی ہیں، اور اب موت سے پہلے ان کی یہ حالت تبدیل ہونے کا امکان ہی نہیں ہے۔ تو یعنی جیسے بعض اوقات کیونکہ انہوں نے اپنی اس حالت کو تبدیل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، تو معمولی بیماری ہو اگر اس کا وقت پر علاج نہ کیا جائے تو وہ بیماری خطرناک حد تک بڑھ جاتی ہے۔ کئی مثالیں اس کی جنسی ہیں۔ تو اصل میں ان آیات کے اندر یہ چیز جنسی ہے، یہ فرمائی گئی کہ ان میں سے بعض منافق وہ ہیں، اور ان کو پھر منافقت کے اس کے سرکل کے اندر داخل کر دیا گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو پہلے ہر روز حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اور پھر رات کو ہوتے تھے، مگر پھر آہستہ آہستہ پہلے راتیں گئیں، پھر دن بھی گئے، پھر جمعے بھی گئے، اور پھر اس طرح حضور نے فرمایا یہ ہلاک ہو گئے۔ تو حضرت شہاب الدین احمد بن حجر اسقلانی وہ فرماتی ہیں کہ موسیٰ بن عقبہ اور ابن اسحاق نے ثعلبہ بن حاطب انصاری کا کہ وہ تو ایک بدری صحابی تھے، وہ تو ایک اصحاب بدر میں سے تھے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ تو غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ تو پھر حافظ ابن حجر نے اس قصے کا خلاصہ وہ ذکر کرتے ہیں، یعنی اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بدری صحابی جو ہیں ان کے متعلق کہ معاذ اللہ کہ وہ نفاق یا منافقت کے اس میں نہیں۔ تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ثعلبہ بن حاطب کے متعلق یہ قصے انہوں نے لکھا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ یہ وہ تھے، یہ شخص کوئی اور تھا، یہ بھی تھا انہی کے بھیس کے اندر، انہی کے اندر بیٹھتا تھا، یہ شخص کوئی اور تھا کیونکہ وہ تو صحابی تھے، وہ صحابی تھے۔ مگر آپ لوگ پڑھ رہے ہیں کہ منافق بھی جو ان سے ہیں وہ صحابہ کرام کا بھیس بدل کر صحابہ کرام کے اندر بیٹھتے تھے۔ حضور کی جو باتیں اور نشست و برخاست کا اثر صحابہ کرام کے اوپر ہوتا تھا وہ منافقوں کے اوپر نہیں ہوتا تھا، وہ اس کا اثر ویسا لیتے ہی نہیں تھے، بلکہ اپنی مرضی کے اوپر اور اپنی مرضی کے مطابق چلتے تھے، ویسے نہیں چلتے تھے جیسے صحابہ کرام چلتے تھے۔ تو حضرت ثعلبہ بن حاطب انصاری جو ہیں وہ بدری صحابی تھے اور وہ جنگ احد میں شہید ہوئے۔ وہ لکھتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت یہ جس کے لیے نازل ہوئی، جس کا ذکر جس شخص کا یہاں کیا جا رہا ہے، وہ بندہ ہے جو حضرت عثمان غنی کے دور میں مرا تھا، جبکہ جو حضرت ثعلبہ بن حاطب میں وہ تو بدری صحابی تھے، وہ تو جنگ احد کے دوران ہی وہ شہید ہو گئے تھے جن سے۔ یہ بندہ کوئی اور ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی تقویت اس بات سے ہوتی ہے کہ امام ابن مردویہ نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباس سے سورہ توبہ کی اس آیت کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام ثعلبہ بن ابی حاطب انصاری تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور پھر پورا قصہ بیان کیا اور کہا کہ یہ شخص ثعلبہ بن ابی حاطب تھا، وہ ثعلبہ اور ہیں، یہ ثعلبہ اور تھا جن سے، اور جو بدری صحابی ہیں وہ اور تھے جن سے۔ ان سے متعلق اتفاق یہ ہے کہ وہ ثعلبہ بن حاطب تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غزوہ بدر یا حدیبیہ میں حاضر ہوا وہ دوزخ میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص کوئی اور تھا، اور یہ وہی شخص تھا جو حضرت عثمان غنی کے دور میں فوت ہوا تھا۔ اب آپ کو بات سمجھ میں گئی؟ وہ حضرت ثعلبہ وہ کوئی اور تھے جن سے، وہ صحابی رسول تھے جن سے۔ تو نام کیونکہ ایک دوسرے کے ناموں سے ریزیمبلنس یا سملیرٹی تھی تھوڑی بہت، تو وہ اس میں بعض مفسرین تھوڑا سا وہ چلے گئے جنہوں نے تحقیق نہیں کی کہ یہ تو وہی تھے جو، مگر وہ نہیں تھے، یہ دوسرا شخص تھا جن سے۔ تو کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غزوہ بدر یا حدیبیہ میں حاضر ہوا وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے متعلق فرمایا تم جو چاہو عمل کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے، حضور نے فرمایا۔ تو اس کا مطلب ہے پھر یہ وہ شخص نہیں تھا، یہ کوئی اور بندہ تھا جو صحابہ کرام کا ہی بھیس بدل کر بیٹھا ہوگا، کیونکہ پیچھے پورا منافقوں کا ذکر چل رہا ہے پچھلے 30-40 آیات سے کم و بیش جن سے، جو انہی کا بھیس بدل کر بیٹھا ہوا تھا۔ تو جس بدری صحابی کی یہ شان ہو، تو یہ والی آیات کے قیامت تک ان کے دل میں نفاق رہے گا، یہ وہ شخص نہیں ہو سکتا، یہ کوئی دوسرا شخص تھا جن سے۔ تو بس ظاہر ہے کہ اس قصے میں جس شخص کا ذکر ہے وہ حضرت ثعلبہ بن حاطب نہیں بلکہ کوئی اور تھا،
اور جو حضرت ابن عباس کی روایت سے میں نے بات بتائی اس میں وہ شخص ثعلبہ بن ابی حاتب تھا، وہ ثعلبہ بن حاتب نہیں تھا، ثعلبہ بن ابی حاتب تھا، یہ کوئی اور شخص تھا، وہ صحابی رسول تھے جو ان سے۔ تو اصل میں پھر مفسرین لکھتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے، صحیح بات، کہ کچھ منافقوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ اگر اللہ نے انہیں مال دیا تو وہ ضرور زکوٰۃ دیں گے، مگر جب ان کو اللہ نے مال دیا تو انہوں نے بخل کیا اور زکوٰۃ نہیں دی، تو تب اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی سزا میں ان کے دلوں میں قیامت تک کے لیے تا حیات نفاق کو پختہ کر دیا۔ اب وہ منافق کون تھے؟ تو وہ تفسیروں کے اندر ہے کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ ثعلبہ بن ابی حاتب تھے، ثعلبہ بن حاتب نہیں تھا، وہ صحابی رسول تھے، یہ کوئی اور شخص تھا جن سے۔ اور جیسا کہ حافظ اسقلانی کے حوالے سے بھی گزرا اور امام ابن جوزی نے بھی ذکر کیا، حضرت ابن عباس نے دوسری روایت فرمایا وہ بنو عامر بن عوف کا ایک شخص تھا جس کا شام میں مال تھا، ملک شام کے اندر۔ تو ایک بار اس مال کے پہنچنے میں دیر ہو گئی تو اس نے سمجھا کہ میرا مال شاید ضائع ہو گیا، تو اس نے بہت تنگی اٹھائی، تب اس نے قسم کھائی کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے اس کو وہ مال عطا کر دیا تو وہ ضرور صدقہ کرے گا، نماز پڑھے گا۔ اور جب اس کے پاس مال آ گیا تو اس نے بخل کیا، اس نے جو قسم کھائی تھی اس نے وہ قسم پوری نہیں کی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ نہیں کیا۔ اور ابن صائب نے کہا کہ اس شخص کا نام حاتب بن ابی بلتہ تھا۔ اب بات اور کلیئر ہو گئی کہ مختلف لوگوں نے جب تحقیق کی تو انہوں نے کہا نہیں، یہ وہ صحابی رسول نہیں، یہ کوئی منافق تھا جس کے متعلق یہ چیز آئی جن سی۔ تو امام راضی نے بھی اس روایت کو اختیار کیا، اور امام ابن جوزی نے ضحاک کی ایک روایت ذکر کی، اور ایک کہا کہ وہ نبطل بن حارث، جد بن قیس، ثعلبہ بن حاتب، مطعم بن کشیر نے یہ قسم کھائی تھی کہ اللہ نے ہمیں مال دیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے، اور جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں مال دے دیا تو انہوں نے بخل کیا۔ تو بہرحال جو تحقیق کرنے والے ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اس روایت میں یا اس شان نزول میں ثعلبہ بن حاتب کا شمار جو ہے وہ درست نہیں کہا جا سکتا، یا اور اگر وہ ہے تو پھر وہ ثعلبہ بن ابی حاتب ہے، وہ ہوگا، وہ صحابی رسول جن سے وہ اس میں نہیں ہو سکتے جن سے۔ تو یہ چیز ان چاروں آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ آگے فرمایا الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک جو منافق خوشی سے صدقہ دینے والے مومنوں کو طعنہ دیتے ہیں۔ اب یہ بھی منافقوں کی ایک دوسری قسم، اب ایک اور قسم آ گئی، بے شمار قسمیں، درجنوں قسمیں ان پچھلی آیات کے اندر اللہ نے منافقوں کی بیان کی۔ بے شک جو منافق خوشی سے صدقہ، اب جو خود تو صدقہ دیتے نہیں تو جو بندہ صدقہ خیرات زکوٰۃ کرے ان کو طعنے دیتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ اور ان کو جن کے پاس صدقے کے لیے اپنی محنت کی مزدوری کے سوا اور کچھ نہیں ہے، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کو ان کے مذاق اڑانے کی سزا دے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہمیں صدقہ دینے کا حکم دیا گیا تو ہم بڑی محنت کر کے صدقہ لاتے تھے، صدقہ خیرات زکوٰۃ جو۔ تو ابو عقیل جو ہیں وہ 2 کلو لے کر آئے، 2 کلو، اور کوئی انسان اس سے بھی زیادہ یعنی کم لے کر آ جاتا تھا۔ تو منافق جن سے ہیں یہ مذاق اڑاتے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو یہ صدقہ چاہیے تھا، یہ اس صدقے کی ضرورت ہے، اللہ کو تو اس صدقے کی کوئی ضرورت نہیں، اتنا یہ دیکھو یہ اتنا سا اٹھا کے لے آئے، کہنے کا مقصد یہ تھا۔ اچھا، اور اگر کوئی شخص، کوئی صحابی رسول، حضور کا غلام، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا، وہ بہت زیادہ لے کر آ جاتا اور حضور کی خدمت میں، حضور کے قدموں میں پیش کرتا، پھر مذاق اڑاتے، کہتے لو دیکھو
یہ دکھاوا کر رہا ہے، یہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ بناوٹ ہے ساری، یہ کیا کرنے لگا ہوا ہے، مذاق اڑاتے تھے وہ۔ تو تب یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک جو منافق خوشی سے صدقہ دینے والے مومنوں کو تانا دیتے ہیں، جو منافق، ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، بے شک جو منافق خوشی سے صدقہ دینے والے مومنوں کو تانا دیتے ہیں، اور ان کو جن کے پاس صدقے کے لیے اپنی محنت کی مزدوری کے سوا اور کچھ نہیں، تھوڑا سا، والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ ان کو ان کے مذاق اڑانے کی سزا دے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔